ہم اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، حکم ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب ورحمتک۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، حکم ہے کہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جب بیٹھو حکم ہے کہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وضو کے کرنے کے وقت اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ حکم دیا گیا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ کہے اس کا وضو ناکام ہے، اس کا وضو ادھورا ہے، اس کا وضو مکمل نہیں، ناقص ہے۔ اس لیے وضو کرنے سے پہلے حکم دیا گیا کہ یہاں بھی تمہیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے، حکم دیا گیا کہ جب بستر پر جاؤ سونے کے وقت تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ کا نام لے کر کے میں مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے میں جیتا ہوں، اللہ کا نام لے کر کے میں سوتا ہوں اور اللہ کا نام لے کر کے میں جاگتا ہوں۔ ازدواجی تعلقات قائم ہونے کو ہے، یہاں بھی تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت دراصل حضرت نوح علیہ السلام کا کہا ہوا ایک جملہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے عذاب نازل ہوا تو نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے کہا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور اس وقت موجود سوئے زمین پر جو بھی جانور تھے ان کی ایک ایک جوڑے کو بھی اپنے ساتھ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
ان ربی لغفور رحیم کہ نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے کہا کشتی پر سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے بسملہ کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کا کہنا، اس ذکر کا پڑھنا اور اس ذکر کی تلاوت کرنا، بسم اللہ کی عظمتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں، اس حوالے سے آج کے خطبے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور حقیقی معنوں میں اگر کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اس کی بے پناہ قدرت اور وسیع رحمت، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی و بڑائی کسی بھی شخص کے لیے اگر وہ کرنا چاہے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننا چاہے تو یقیناً اس شخص کے لیے مشکل ہی نہیں، یہ ناممکن ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی عظمت کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار انگنت اور لاتعداد نام ہیں جنہیں شریعت کی اصطلاح میں اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہا کہ سارے اسماء الحسنی یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، تمام اچھے نام اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور انہی ناموں کے ذریعے سے، انہی ناموں کے واسطے اور وسیلوں سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ کو بلاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ تبارک و تعالی 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اور جو بھی شخص ان ناموں کی گنتی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ جو اسماء الحسنی ہیں 99 نام ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں، ان ناموں کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر اور رسول آئے ان کو اللہ کے کچھ نام یاد رہے ہوں گے جو ہمیں نہیں معلوم، اس طرح فرشتوں کو اللہ رب العالمین کے کچھ اور نام معلوم ہوں گے لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن قرآن اور حدیث میں جو یہ اسماء الحسنی آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو یہ نام ہیں یہ 99 نام ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہم سب کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اس کے ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جائے، اور اللہ رب العالمین کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کے ان اسماء الحسنی کو وسیلہ اور دے کر اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، دعائیں مانگی جائے۔
چنانچہ قرآن مجید خود دو جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ اور ہر جمعہ کو ہم سنتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ رب کی پاکی بیان کیجئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا سہارا لے کر، اللہ رب العالمین کے ان ناموں اور ان اسماء حسنی کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر اللہ رب العالمین سے مانگنا اور اللہ کو پکارنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 19 حرف پر مشتمل ایک ذکر ہے، اور ذکر سے پہلے یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جو اللہ رب العالمین کی 3 عظمتوں پر، 3 عظیم نام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا لفظ جلالہ اللہ، دوسرا الرحمن اور تیسرا الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس رب کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے جو بسملہ کہلاتی ہے، قرآن میں 114 مقامات پر آئی ہوئی ہے، 113 مقامات پر یہ سورت کے آغاز میں، اور ایک جگہ سورۃ النمل میں ایک آیت کی حیثیت سے۔ تو پورے قرآن مجید میں یہ آیت 114 مقامات پر آئی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب ایک سورت ختم ہوتی، دوسری سورت کا آغاز ہونا ہوتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب ایک سورت ختم ہونے والی ہے، یہاں سے اب دوسری سورت کا آغاز ہونے والا ہے۔ لیکن جب پوچھا گیا سورۃ توبہ کے بارے میں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ جب ایک سورت ختم ہوتی، دوسری سورت کا آغاز ہونا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے بسم اللہ لکھنے کے لیے۔ لیکن جب سورۃ توبہ کو لکھنا ہوا، اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا، اور ہر کوئی جانتے ہیں کہ یہاں سے دوسری سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرات، شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ زندگی کا ہر کام اسی ذکر سے ہونا چاہیے، زندگی کا ہر کام اسی نام سے ہونا چاہیے، زندگی کا ہر کام اللہ رب العالمین کے نام سے ہمیں کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی، اس لیے کہ جس کام کو کرتے وقت، جس کام کے شروع میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھا جائے، ناکام ہے وہ کام، نامراد ہے وہ کام، ناتمام ہے وہ کام، ناقص ہے وہ کام، ادھورا ہے وہ کام، بے برکت ہے وہ کام، ہمارے کاموں میں بے برکتی ہو جائے گی، اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اس لیے شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کام، ہر اہم کام، ہر اہم معاملہ جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے فہو ابتر، تو وہ ناکام ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے، ناتمام ہے، اور ایسے کاموں میں بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو کوئی بھی اہم کام کرنا ہو یا اور کوئی معاملات ہو تو اللہ رب العالمین کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ کے ذریعے ہمیں اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے مومن کے جو لیل و نہار ہیں، مومن کے جو شب و روز ہیں، ان کی صبح و شام کی جو زندگی گزرتی ہے، ان کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ نام لیا کرتے ہیں۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، پانی پینے بیٹھتے ہیں، حکم ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو، ایک لقمہ بھی اگر کھانا ہو، پانی کا ایک گھونٹ بھی اگر پینا ہو، تو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، پینے سے پہلے بسم اللہ کہو۔ اگر کھانے سے پہلے تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا، پینے سے پہلے تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو یہ تم نہیں کھا رہے ہو، یہ تم نہیں پی رہے ہو، یہ شیطان کھا رہا ہے۔
یہ شیطان پی رہا ہے، اس لیے شریعت نے تعلیم دی کہ کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک مما یلیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بچے سے کہا اے بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو سامنے رکھا ہو اس کو اٹھا کر کے کھاؤ۔ حضرات اس طرح ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو گے تو تم اللہ رب العالمین کی خیر و برکتیں تم پر نازل ہوں گی، زندگی آرام و سکون سے گزرے گی۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھو گے تو تمہاری زندگی آرام و سکون سے گزرے گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور لغزشیں کھانے سے تم بچو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے آپ کہتے بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا وتوکلنا۔ گرچہ کے سند پر کلام ضرور ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام اور اللہ کے ذکر کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ تو گھر سے نکلتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ رب العالمین کا نام لینا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے اگر ہم اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، حکم ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لو، مسجد سے نکلتے وقت اللہ کا نام لو۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو مسجد میں آتے اور جاتے وقت ہمیں اور آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، حکم ہے کہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جب بیٹھو حکم ہے کہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وضو کے کرنے کے وقت اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ حکم دیا گیا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو ناکام ہے، اس کا وضو ادھورا ہے، اس کا وضو مکمل نہیں، ناقص ہے۔ اس لیے وضو کرنے سے پہلے حکم دیا گیا کہ یہاں بھی تمہیں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے، حکم دیا گیا کہ جب بستر پر جاؤ سونے کے وقت تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ کا نام لے کر کے میں مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے میں جیتا ہوں، اللہ کا نام لے کر کے میں سوتا ہوں اور اللہ کا نام لے کر کے میں جاگتا ہوں۔ بسم اللہ کی جو کہنے کی تعلیم دے گئی، کہا ازدواجی تعلقات قائم ہونے کو ہے، یہاں بھی تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، کہا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے یہ شیطان کے پھیلاؤ کا وقت ہے، شیطان کے منتشر ہونے کا وقت ہے۔ جب شام ہونے لگے تو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا کرو، اپنے گھر کے کھڑکیوں کو بند کر دیا کرو، اور جب بند کرو تو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب بسم اللہ پڑھ لو گے تو پھر شیطان تمہارے گھر کے راستے سے گھروں میں داخل نہیں ہوگا۔ حکم ہے کہ جب شام ہو جائے، جب شام ہو جائے تو اپنے گھر کے کھانے اور پینے کے برتنوں کو بند کر دو، ڈھک دیا کرو، اور جب اپنے کھانے کے برتنوں کو بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، پینے کے برتنوں کو بند کرو تو
بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس طرح کھانے اور پینے کے برتنوں کو بند کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو حضرات صبح سے شام تک کی یہ جو اذکار ہیں، یہ جو ذکر ہیں، ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا اور بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے کتنے اہم کام ہیں، کتنے اہم معاملات ہیں جو اس بسم اللہ کے ذریعے جن کا آغاز ہوتا ہے اور جن کی شروعات بسم اللہ سے ہوا کرتی ہے، اور اس بسم اللہ کے کہنے اور نہ کہنے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کہنے سے چیز حلال ہو جاتی ہے اور بسم اللہ نہ کہنے سے حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی آپ کو تلاوت کرنی ہے، حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھنے بیٹھو، تعوذ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، کہا یہ اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ جانور ہیں، ان جانوروں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، کہا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے پیدا کیے ہوئے یہ جو جانور ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی کے ہیں، لہذا تم ان جانوروں کو کھانے کے لیے جب ذبح کرو، ان جانوروں کے گردنوں پر جب چھری چلاؤ تو ان جانوروں کے گردنوں پر چھری چلاتے وقت بھی اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو تو اس جانور کو کھاؤ جس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا گیا ہو، بسم اللہ کہا گیا ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس جانور کو نہ کھاؤ، اس جانور کو نہ کھاؤ جس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ تو دیکھا کہ بسم اللہ کے کہنے سے وہ چیز جو حلال ہے، بسم اللہ اگر نہیں پڑھا گیا تو پھر وہی چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کے پڑھنے سے چیز حلال ہو جاتی ہے اور بسم اللہ کے نہ پڑھنے سے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ ہم میت کو قبر میں اتارتے ہیں، قبر میں جو میت کو اتارنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہا کہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر اس میت کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو بیماری و پریشانی لاحق ہوتی ہیں، امراض اس کو لاحق ہوتے ہیں، جادو ہے، آسیب ہے، جنات کے اثرات ہیں، شیاطین کے اثرات ہیں۔ حکم دیا گیا کہ جسمانی امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے جب رقیہ کرو، جب اس پر دم کرو تو وہاں بھی حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ یعطیک من کل شیء یؤذیک، حکم دیا گیا جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، بیماری اور مرض ان کو لاحق ہے، ان کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا کہ جب تم عیادت کرنے جاؤ، کسی مریض کی جسمانی امراض ہیں یا پھر کسی اور بیماری و پریشانی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ یہاں حکم دیا گیا کہ پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ رب العالمین سے میں پوچھتا ہوں، اللہ رب العالمین سے میں سوال کرتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہاری بیماری کو ٹھیک کر دے، تمہیں شفا دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر کے 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر کے اس دعا کو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اس کو دم کر دیا جائے تو پھر اگر اس کے نصیب میں موت مقدر نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو شفا دے
دے گا۔ اس طرح سے بسم اللہ کی جو عظمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، بسم اللہ کی قرآن مجید میں بہت سارے احکام، بہت سارے ہمیں اور آپ کو ایسے وضاحت کے طور پر اور مثال کے طور پر بہت سارے حوالے ہمیں قرآن و حدیث میں بسم اللہ کی عظمتوں کے بارے میں ملیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بعض اہل علم کے نزدیک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دراصل سورہ فاتحہ ہی کی آیت ہے، گرچہ اس میں اختلاف ضرور ہے۔ تو قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ اور سبحان اللہ، قرآن مجید کو جب نازل ہونا ہوا، جو پہلی وحی آئی، اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کو اتارنے کا سلسلہ شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی آئی تو وہاں بھی قرآن مجید کے اترنے کا جو سلسلہ شروع ہوا اور پہلی وحی کا جو آغاز ہوا، اس کی بھی شروعات بسم اللہ سے ہوئی، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہوئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پیارے نبی سے کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ تو قرآن مجید جو کہ نازل ہونے کی ہوئی اور جو پہلی وحی آئی وہ بھی بسم اللہ سے آئی، اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام سے آئی۔ حضرات، بسم اللہ کی عظمتیں کیا ہیں اور اس بسم اللہ کی برکتیں کیا ہیں کہ اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو بسم اللہ کے آگے کائنات کی کوئی بھی طاقت ہو وہ بے بس نظر آتی ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت میں نوح علیہ السلام کہ امت پر جو طوفان آیا، اس قوم پر جو طوفان آیا کہ تاریخ کا عظیم ترین طوفان، انسانی تاریخ کا اتنا عظیم طوفان کہ جو بھی اس وقت موجود تھے یہ طوفان ہر تک پہنچا، یہ طوفان اس کائنات پہ موجود ہر انسان، ہر مخلوقات تک پہنچا۔ اور اس طوفان کی یہ جو موجیں تھیں، خود قرآن مجید کے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک موجیں، ایک ایک لہریں وہ پہاڑ کے مانند ہوا کرتی تھیں، اور اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو بنائی ہوئی کشتی تھی، اس کشتی کو چلنا تھا، اس کشتی کو اللہ رب العالمین کے حکم سے نکلنا تھا۔ اور وہ کشتی بھی کیسی، کس موج میں چلنا ہے، کن لہروں کا سامنا کرنا ہے، ایسی موجوں کا کا سامنا کرنا ہے، ایسی لہروں پہ چلنا ہے جن کے قرآن مجید جن کے بارے میں خود بیان کرتا ہے کہ ایک ایک موجیں وہ پہاڑ کے مانند ہوا کرتی تھیں۔ آپ دیکھیں، پتہ کریں اور یہ جاننے کی اگر کوشش کریں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے سائنسداں اور انجینئر آئے جو کتنے عظیم عظیم کشتیوں کو بنائے، لیکن اور وہ اس پر غرور کیے، تکبر کیے کہ اس کشتی کو اور یہ دریا میں چلے گی تو اس کو کسی بھی چیز کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کشتی کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کشتی کی جن کو 19ویں 20ویں صدی میں بنایا گیا، جس کا نام دیا گیا ٹائٹینک، وہ بناتے وقت لوگوں نے بڑا غرور کیا، بڑا تکبر کیا، بڑی مہارت کے ساتھ بنایا اور اس کو دریا میں اتارا کہ اس دنیا کا اور اس کو کوئی بھی کچھ اس کے ساتھ کر نہیں سکتا، اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جیسے ہی وہ روانہ ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ بحر اٹلانٹک کے ایک برفیلی چٹان پر جا کر کے ٹکرا کر کے پاش ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ جو کشتی تھی، اس کشتی کو چلنا تھا ایسی موجوں میں جس کی موج اور جس کی لہریں ایک ایک موج، ایک ایک لہریں پہاڑ کے مانند تھی۔ اور اس کشتی کو چلنے کے لیے نوح علیہ السلام کو ضرورت تھی تو کس کی؟ بس اللہ رب العالمین کی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی۔ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر، اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے آپ نے کہا
بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ ہی کی قدرت سے ہے اور اس کشتی کا ٹھہرنا بھی اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ جہاں چاہے گا اللہ وہیں اس کشتی کو ٹھہرائے گا۔ تو پتہ چلا کہ بسم اللہ کی عظمتیں کتنی ہیں، بسم اللہ کی برکتیں کتنی ہیں کہ بسم اللہ کے پڑھ لینے سے کائنات کی کوئی بھی چیز ہو اگر اللہ کا نام لے لیا گیا تو پھر کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں۔ حضرات کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ یہ ہماری عبادت ہے، بسم اللہ یہ ہماری ریاضت ہے، بسم اللہ یہ ہماری تلاوت ہے، بسم اللہ یہ ہمارے ذکر ہیں، بسم اللہ یہ ہمارا سہارا ہے، بسم اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بسم اللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص دل سے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اپنے ہر کام میں، ہر اہم معاملات میں اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے بسم اللہ کے ذریعے سے ہم اپنے کاموں کا آغاز کیا کریں۔ جہاں قرآن و حدیث نے ہمیں اور آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ کی قسم اگر ہم بسم اللہ کو پڑھیں گے، اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے اور ایک عمل بنا لیں گے، خالص دل سے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اگر بسم اللہ کو پڑھیں گے تو اپنی زندگی میں ہم غیر معمولی اثرات دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص دل سے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس ذکر کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، زندگی کے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اہم معاملات ہوں، بسم اللہ کے ذریعے سے ہم اور آپ اس کام کی شروعات کریں۔ دعا ہے کہ پروردگارا مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو قرآن و حدیث میں آئے ہوئے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار ہیں ہماری زندگی میں ہمیں اور ہم سب کو صبح و شام پڑھنے کی تو ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو اللہ رب العالمین توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔